دی پاور آف ناؤ کا آج آپ 8 میں سے 5واں حصہ سنیں گے۔ یہ کتاب کا 7واں باب ہے اور اس کا عنوان ہے نا آشکار دنیا تک رسائی کی راہیں۔ یہ چیپٹر تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا غور سے سنیے گا، کیونکہ اس پورے تھیم کو سمجھنے کے حوالے سے جو پاور آف ناؤ میں دیا گیا ہے یہ چیپٹر بہت اہم ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن پہنچائی جا سکے۔ چیپٹر کا عنوان ہے نا آشکار دنیا تک رسائی کی راہیں۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے بدن کی گہرائی میں اترنا، جس میں ٹولے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے جسم کے اندر توانائی کو محسوس کر سکتا ہوں، خصوصاً بازوؤں اور ٹانگوں میں، لیکن اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں اتر پا رہا، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اس کا مراقبہ کریں، اس کو میڈیٹیشن کی مشق بنائیں۔ زیادہ وقت درکار نہیں ہے، کلاک ٹائم کے 10-15 منٹ کافی ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو یقینی بنائیں کہ توجہ بٹانے والی کوئی بھی چیز جیسے فون یا لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں کہ جو مداخل ہوں۔ ایک کرسی پر بیٹھ جائیں مگر پشت ٹکا کر نہ بیٹھیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں، اس سے آپ کو ہوشیار باش رہنے میں مدد ملے گی۔ یہ پوزیشن آرام دہ نہ لگے تو پوزیشن بدل لیں، اپنی کوئی بھی پسندیدہ پوزیشن میں بیٹھیں اور مراقبہ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا جسم پرسکون ہے۔ اب آنکھیں بند کر لیں، چند گہرے سانس لیں۔ سانسوں کو پیٹ کے نچلے حصے میں آتا جاتا محسوس کریں۔ غور سے مشاہدہ کریں جب آپ کا پیٹ سکڑ رہا ہو اور پھیل رہا ہو۔ پھر دھیان لے جائیں اپنے جسم کے اندرونی انرجی فیلڈ پر۔ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، بس محسوس کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو شعور کو دماغ سے واگزار کرا لیں گے۔ اگر مفید محسوس ہو تو روشنی کو تصور میں لانے کا جو مراقبہ پہلے میں نے بتایا ہے اس کی بھی مشق کریں۔ جب آپ باطنی بدن کو بطور واضح انرجی فیلڈ محسوس کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی بصری عکس جو آپ نے بنا رکھا ہو اس کو ممکن ہو تو جانے دیں اور توجہ کا مرکز صرف احساس کو رکھیں۔ اگر باہری جسم کا کوئی ذہنی عکس بھی ہے تو اسے بھی جانے دیں۔ اب جو بچ رہا ہے وہ ہے کامل احساس حضوری، بینگنس کا احساس۔ اب اندرونی بدن کا احساس آپ کو بغیر کسی باہری باؤنڈری یا سرحدی دیوار کے ہوگا۔ اس احساس کی مزید گہرائی میں اتریں اور اس احساس کے ساتھ اپنی وحدت ونس کو محسوس کریں۔ خود کو انرجی فیلڈ میں ضم کر دیں تاکہ مشاہد و شاہد، آبزروڈ اور آبزرور کی متصورہ سنویت مزید نہ بچ جائے۔ اس مقام پر باہری و اندرونی بدن کے درمیان فرق بھی تحلیل ہو چکا ہوگا۔ اب کوئی باطنی بدن نہیں ہے۔ جسم کی گہرائی میں اتر کر آپ جسم سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ جتنی دیر آرام دہ لگے خالص بینگ کی اس حالت میں رہیں، اس کے بعد پھر اپنے مادی جسم کی آگہی کی طرف لوٹ آئیں، سانسوں کے ردھم اور جسمانی حصوں کی طرف، اور آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ مراقبے ہی کے انداز میں بیٹھے بیٹھے چند منٹ کے لیے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے رہیں۔ مراقبے کے انداز سے مراد ہے کہ ارد گرد موجود چیزوں کو بس دیکھنا ہے، انہیں کوئی ذہنی نام لیبل نہیں دینا، اور یہ کرتے ہوئے بھی باطنی بدن کو محسوس کرنے کا عمل جاری رکھنا ہے۔ حیاتوں سے آزاد اقلیم تک رسائی حقیقی ترین آزادی ہے۔ یہ آپ کو حیاتوں اور شکلوں
اور ذہنی آئیڈینٹیفیکیشنز کے بندھنوں سے آزاد کرتی ہے۔ یہ زندگی کی وہ حالت ہے کہ جب امتیازات نہیں جنمے تھے، انتشار اور اجزاء میں تقسیم سے قبل کی حالت۔ ہم اس حالت زندگی کو ناآشکار زندگی کا نام دے سکتے ہیں، انمینیفیسٹڈ لائف، وہ زندگی جو تمام موجودات کا نادیدہ ماخذ ہے، جو تمام بینگز میں موجود ہے۔ یہ گہرے سکوت اور سکون کی اقلیم ہے، مگر یہیں پر گہری ترین مسرت بھی ہے اور انتہائی ترین زندہ پن بھی۔ جس وقت بھی آپ حاضر باش ہوتے ہیں تو آپ نور کے سامنے کسی حد تک شفاف ہو جاتے ہیں، وہ خالص ترین شعور جو اس ماخذ سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ آپ اسی وقت ہی یہ جان پاتے ہیں کہ آپ اس نور سے علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ یہی نور آپ کے جوہر کو تشکیل دینے والا ہے۔ ناآشکار حیات، انمینیفیسٹڈ لائف سے آپ کی مراد کیا وہی ہے جسے مشرق میں چی کا نام دیا جاتا ہے، ایک قسم کی کائناتی قوت حیات؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ ناآشکار حیات، انمینیفیسٹڈ لائف، چی کا ماخذ ہے۔ چی اصل میں آپ کے بدن کا اندرونی انرجی فیلڈ ہے۔ چی آپ کے بیرونی آپ اور اندرونی آپ یعنی ماخذ کے درمیان پل کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آشکار یعنی حیاتوں کی دنیا اور نا آشکار یعنی بے حیات دنیا کا سنگم ہوتا ہے۔ چی کو دریا یا انرجی کی ندی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے شعور کے فوکس کو باطنی بدن کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ گویا آپ دریا یا انرجی کی اس ندی کے بہاؤ کا پیچھا کرتے ہوئے ماخذ تک جا پہنچے ہیں۔ چی حرکت ہے، موومنٹ ہے۔ نا آشکار حیات، انمینیفیسٹڈ لائف، سکوت ہے، سٹلنس ہے۔ جب آپ کامل سکوت کے مقام پر پہنچتے ہیں جو بہرحال زندگی کی حرکت سے مرتعش ہے، تو آپ باطنی بدن اور چیز سے ماورا خود سورس ماخذ تک پہنچ جاتے ہیں، ماخذ کے جو انمینیفیسٹڈ لائف ہے۔ چی بنیادی طور پر نا آشکار حیات اور طبعی دنیا یعنی آشکار حیات کی درمیانی کڑی ہے۔ اگر آپ اپنی توجہ باطنی بدن کی گہرائی تک لے جاتے ہیں تو آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اس واحد ہونے کی حالت یعنی سنگولیرٹی تک کہ جہاں دنیا یعنی مینیفیسٹڈ ورلڈ ان مینیفیسٹڈ یعنی نا آشکار میں تحلیل ہو جاتی ہے، جبکہ ان مینیفیسٹڈ توانائی کی ندی چی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور توانائی کی یہی ندی پھر دنیا میں ڈھلتی ہے۔ یہ مقام ولادت و موت ہے یعنی پوائنٹ آف برتھ اینڈ ڈیتھ۔ جب آپ کے شعور کی سمت باہری طرف ہوتی ہے یعنی آؤٹ ورڈ ہوتی ہے تو اس وقت جنم ہوتا ہے دنیا کا اور ذہن کا۔ جب اس کا رخ باطن کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت یہ اپنے ماخذ سے ہمکنار ہوتا ہے اور اپنے اس گھر کی طرف لوٹ آتا ہے جو ان مینیفیسٹڈ ہے۔ جب آپ اس پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس فارم کی دنیا کی طرف جاتے ہیں، حیات کی دنیا کی طرف، اور اپنی اسی پرانی دنیاوی و باہری شناخت کو دوبارہ پکڑتے ہیں، تھامتے ہیں، جسے کچھ دیر کے لیے آپ نے ترک کیا تھا، تو آپ کا نام بھی وہی ہوتا ہے، ماضی بھی وہی، لائف سچویشن بھی وہی، مستقبل بھی وہی، مگر ایک اینگل سے دیکھیں تو آپ اس سب کے باوجود وہ پرانے شخص نہیں ہوتے۔ اب آپ نے اپنے اندر اس حقیقت کی وہ جھلک دیکھ لی ہے جو اس دنیا کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ وہ اس دنیا سے الگ بھی نہیں، بالکل ویسے جیسے یہ دنیا آپ سے بھی الگ نہیں تھی۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ کی روحانی مشق۔
یہ زندگی جیتے ہوئے، اپنے روز و شب گزارتے ہوئے صرف ایک بات کا دھیان رکھیں، اپنی توجہ، اپنا فوکس، اس کا 100% اس باہری دنیا اور دماغ کو نہ دیں۔ توجہ کا، فوکس کا کچھ حصہ، چاہے تھوڑا سا ہی، اندر کی دنیا کے لیے بچائیں، جس کے بارے میں پہلے بات کر آیا ہوں۔ اپنے باطنی بدن کو فیل کریں، اس وقت بھی جب آپ معمول کے کاموں میں مگن ہوں، اس وقت خصوصاً جب آپ رشتے نبھا رہے ہوں یا کسی جگہ فطری ماحول میں بیٹھے ہوں۔ باہری ہلچل، شور و غل کے باوجود باطن میں موجود گہرے سکوت کو فیل کریں۔ باہری دنیا میں رہیں مگر انر پورٹل، باطنی آستانہ، اندرونی چوکھٹ کا دروازہ بھی کھلا رکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری زندگی یوں بتانا عین ممکن ہے کہ آپ ظاہر کی دنیا میں رہیں مگر نا آشکار دنیا کا شعور بھی رہے۔ اس حالت میں آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں چاہے جو بھی ہو رہا ہو، بیک گراؤنڈ میں سکوت اور سکون کی روانی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک ایسا سکوت جو آپ کو لمحہ بھر کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، چاہے باہری دنیا میں آپ جیسے بھی طوفانوں کا سامنا کر رہے ہو۔ آپ آشکار اور نا آشکار، مینیفیسٹڈ اینڈ ان مینیفیسٹڈ دنیاؤں کے درمیان پل بن جائیں گے۔ خدا اور دنیا کے درمیان پل، اپنے ماخذ سے جڑے رہنے کی اسی کیفیت کا نام ہے انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری۔ میری ان باتوں سے ہرگز یہ تاثر نہ لیں کہ آشکار دنیا نا آشکار دنیا سے الگ کوئی چیز ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر حیات فارم میں زندگی ہے، زندگی کی جو ایسنس ہے، ہر اس چیز کا کہ جو ہے، جو ایگزسٹ کرتی ہے، واحد زندگی جس نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے۔ مجھے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی اجازت دیں۔ بے خواب نیند۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان مینیفیسٹڈ لائف کا سفر کوئی عجوبہ، کوئی معجزہ نہیں، کیونکہ آپ روزانہ ہی رات کو اس سفر پہ نکلتے ہیں، تب کہ جب آپ گہری بے خواب نیند میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ سورس میں، ماخذ میں ضم ہو جاتے ہیں، ماخذ سے ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی مقام سے آپ وہ انرجی لیتے ہیں جو آپ کو وہ قوت حیات مہیا کرتی ہے جو آشکار دنیا، مینیفیسٹڈ لائف یعنی علیحدہ فارموں اور حیاتوں کی دنیا کو قائم رکھتی ہے۔ یہ انرجی اس انرجی سے کہیں زیادہ قوت حیات کی حامل ہوتی ہے جو آپ خوراک سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان صرف خوراک پر زندہ نہیں رہتا، لیکن اس بے خواب نیند کی حالت میں آپ کبھی حالت شعور میں داخل نہیں ہوتے، اگرچہ آپ کے سارے بدنی جسمانی افعال اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں جیسے جاگتے ہوئے، مگر آپ اس بیدار حالت میں باقی نہیں رہتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس حالت کے بارے میں جب آپ شعوری طور پر بے خواب نیند کی حالت میں داخل ہوں۔ یہ ایک ایسی عظیم حالت ہے کہ اس کی عظمت کو سوچا تک نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ وہ حالت ہے جو ہر قسم کے کنٹینٹ، مواد سے ماورا ہے۔ ان مینیفیسٹڈ دنیا آپ کو اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتی جب تک آپ اس میں شعوری طور پر داخل ہونے کے قابل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ سچ تمہیں آزاد کرے گا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم سچ کو جانو گے اور تب سچ تمہیں آزاد کرے گا۔ یہ جس سچ کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی کنسیپچول، تصوراتی سچ نہیں ہے، یہ سچ ہے ابدی زندگی کا سچ جو حیات، شکل، فارم سے ماورا ہے اور جسے یا تو براہ راست جانا جا سکتا ہے یا ہرگز بھی نہیں جانا جا سکتا۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ بے خواب نیند، ڈریم لیس سلیپ میں شعوری طور پر رکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طرح کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ
نیند کے اس مرحلے تک کانشیس رہ سکتے ہیں جسے ڈریم فیز کہا جاتا ہے، مگر اس سے ماورا نہیں۔ اسے لیوسڈ ڈریمنگ یا قابل فہم خواب دیکھنا کہتے ہیں، جو اگرچہ دلچسپ اور حیرت انگیز دنیا تو ہے، مگر یہ لیبریٹنگ، آزادی بخش نہیں ہے۔ اس لیے اپنے باطنی بدن کو اس چوکھٹ کے طور پر استعمال کریں، ایسے پورٹل کے طور پر استعمال کریں جس کے ذریعے سے آپ ان مینیفیسٹڈ دنیا میں داخل ہو سکیں، اور اس پورٹل کو، اس آستانے کو کھلا رکھیں تاکہ تمام وقت حقیقی سورس ماخذ سے جڑے رہ سکیں، اور اس بات کو بھی جانیں کہ آپ کے باطنی بدن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا فزیکل جسم بوڑھا ہے یا جوان، توانا ہے یا کمزور۔ باطنی بدن لازمان ہے، ٹائم لیس۔ اگر ابھی تک آپ باطنی بدن کو فیل نہیں کر پائے تو دیگر پورٹلز، آستانوں، چوکھٹوں کا استعمال کریں۔ اگرچہ حتمی نتیجے میں یہ سارے پورٹل ایک ہی ہیں، کچھ کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی، لیکن میں ان پورٹلز کے بارے میں مختصراً پھر بتا دیتا ہوں۔ ادر پورٹلز: لمحہ موجود کو مرکزی پورٹل، مین شاہراہ کہا جا سکتا ہے۔ دیگر جو بھی پورٹل یا آستانے ہیں بشمول باطنی بدن، ان میں بھی یہ مرکزی پہلو ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنے جسم میں نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک آپ شدت سے لمحہ موجود میں نہ آ جائیں۔ جس طرح وقت اور مینیفیسٹڈ دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہیں، بالکل اسی طرح ٹائم لیس ناؤ یعنی لازمان لمحہ موجود اور ان مینیفیسٹڈ دنیا بھی وہاں منسلک ہیں۔ جب لمحہ موجود کی شدید آگہی کے ذریعے آپ نفسیاتی وقت کو تحلیل کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ ناآشکار تک دونوں ذرائع یعنی براہ راست اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے آگہی پا لیتے ہیں۔ یہ حالت محسوس کرنے میں ایسی ہوتی ہے کہ آپ شعوری حضوری کو بطور ایک طاقت اور روشنی کے محسوس کرتے ہیں، جس میں کوئی کنٹینٹ مواد نہیں ہوتا، بس حضوری ہوتی ہے، لمحہ موجود میں کامل حاضر باشی۔ بالواسطہ طور پر آپ ناآشکار دنیا کو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سے کہوں تو آپ ہر تخلیق، ہر پھول، پتھر اور خود اپنے آپ میں گاڈ ایسنس، خدائی جوہر کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب مقدس ہے۔ اسی سینس میں عیسیٰ نے کہا تھا کہ لکڑی کا کوئی ٹکڑا چیرو، میں وہاں ہوں، پتھر کا کوئی ٹکڑا اٹھا کے دیکھو، میں وہاں ملوں گا۔ ان مینیفیسٹڈ دنیا تک رسائی کا جو دوسرا پورٹل ہے، جو دوسری رہ گزر ہے، وہ ہے تھنکنگ کو روکنے کے قابل ہو جانا۔ اور یہ کام بہت ہی سادہ انداز میں ہو سکتا ہے، جیسے شعور کے ساتھ اپنی سانس کا مشاہدہ کرنا، مکمل الرٹ حالت میں کسی پھول کو لمحہ بھر کے لیے دیکھنا۔ یہ مشاہدہ یا دیکھنا ایسا ہو کہ دماغ اس لمحے میں کوئی تبصرہ، کوئی کمنٹری نہ کر رہا ہو۔ مسلسل سوچوں کے درمیان گیپ تخلیق کرنے کے کئی طریقے ہیں، جسے آپ میڈیٹیشن یا مراقبہ کہتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر یہی چیز ہے۔ یاد رکھیں کہ تھاٹس، سوچیں، مینیفیسٹڈ مادی دنیا کا حصہ ہوتی ہیں۔ متواتر ذہنی سرگرمی آپ کو فارمز کی، حیاتوں کی مادی دنیا کا قیدی بنا دیتی ہے، اور ایک ایسا دھندلا پردہ تخلیق کر دیتی ہے جو ناآشکار ان مینیفیسٹڈ کے نظارے کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے، اور آپ شعور کی سطح پر بے حیات اور لازمان ٹائم لیس کی اس حالت کو نہیں دیکھ سکتے جو گاڈ ایسنس ہے، خدائی جوہر ہے، اور جو آپ سمیت کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ ہاں،
اگر آپ لمحے موجود میں شدت سے حاضر باش ہیں تو اس وقت سوچوں کو کانشیسلی روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت دماغ خود بخود رک جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی دیگر پورٹل ہیں ان سب میں ناؤ لمحے موجود لازمی ترین پہلو ہے۔ ایک اور پورٹل جو آپ کو ان مینیفیسٹڈ دنیا تک رسائی دے سکتا ہے وہ ہے سرنڈر، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کچھ ہے یعنی ازنس کو بنا کسی ذہنی یا جذباتی مزاحمت کے ہونے دینا۔ اس کی وجہ انتہائی سادہ ہے، اندرونی مزاحمت آپ کو دوسرے لوگوں، خود اپنے آپ اور آپ کے ارد گرد موجود دنیا سے کاٹ دیتی ہے۔ یہ ایلینیشن بیگانگی کی فیلنگ کو تقویت دیتی ہے، اور یہی احساس بیگانگی ہے جس پر ایگو اپنی بقا کے لیے انحصار کرتی ہے۔ یہ احساس بیگانگی جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی آپ آشکار دنیا یعنی مادی دنیا کے زیادہ قیدی ہوتے ہیں۔ آشکار دنیا کے جو حیاتوں اور ڈھانچوں پر مبنی ہے۔ جتنا آپ حیاتوں کی دنیا سے زیادہ جڑے ہوں گے، چیزوں سے، سوچوں سے زیادہ نتھی ہوں گے، اتنا ہی آپ کی آئیڈینٹی مضبوط اور ناقابل تبدیل ہوگی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں آپ اپنی باطنی ڈائمنشن سے کٹ جاتے ہیں اور ناآشکار اور نادیدہ دنیا تک رسائی کی ہر گزرگاہ آپ پر بند ہو جاتی ہے۔ سرنڈر کی حالت میں آپ کی یہ آئیڈینٹی لطیف اور نرم ہو جاتی ہے، سافٹ ہو جاتی ہے، اور آپ ٹرانسپیرنٹ شفاف ہو جاتے ہیں، اتنے شفاف کہ نادیدہ و ناآشکار دنیا آپ میں چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نادیدہ و ناآشکار دنیا تک شعوری رسائی کا کون سا پورٹل رستہ استعمال کرتے ہیں۔ اپنے باطنی بدن کی انرجی فیلڈ سے رابطہ جوڑیں، شدت سے حاضر باش رہیں، ذہن سے ڈس آئیڈینٹیفائی کریں، جو ہے اس کے سامنے سرنڈر کریں۔ یہ وہ تمام پورٹل ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ آپ نے نادیدہ و ناآشکار دنیا تک رسائی کے لیے ان میں سے کوئی ایک ہی پورٹل استعمال کرنا ہے۔ تو یقیناً محبت بھی ان میں سے ایک پورٹل ہونا چاہیے۔ نہیں، محبت پورٹل نہیں ہے۔ جب تک آپ کے اندر اوپر مذکور پورٹل میں سے ایک بھی پورٹل کھلا رہے گا تو اس حالت میں محبت بطور وحدت حیات کی فیلنگ ریئلائزیشن کے طور پر موجود ہوگی۔ محبت نادیدہ و ناآشکار دنیا کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو اس حالت کے ساتھ خود بخود آتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب تک آپ اپنی حیاتی شناخت فارم آئیڈینٹی کے اسیر ہوں گے اس وقت تک محبت کا وجود ہی ناممکن ہے۔ آپ کا کام محبت کی تلاش نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے اس پورٹل، اس گزرگاہ کی جستجو جس میں سے محبت داخل ہو سکے۔ خاموشی۔ ناآشکار دنیا تک رسائی کے جن پورٹلز کی بات آپ نے کی ہے، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی پورٹل یا کوئی راستہ ہے؟ جی بالکل، اور بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نادیدہ و ناآشکار دنیا اس دیدہ و آشکار عالم سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان مینیفیسٹڈ اسی مادی دنیا میں رچا بسا ہے، مگر یہ اس طرز سے اس کائنات کا حصہ ہے کہ تقریباً ہر شخص ہی سے مس کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دیکھنا کس طرف ہے تو آپ کو یہ ناآشکار ہر طرف آشکار نظر آئے۔ ہر لمحے کوئی نہ کوئی ایک پورٹل اس کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کیا آپ کو دور سے کتے کے بھونکنے کی یہ آواز سنائی دے رہی ہے، یا اس کار کی آواز کو سن رہے ہیں جو ابھی ابھی سڑک سے گزری ہے؟
کیا اس میں نادیدہ اور نا آشکار کو آپ محسوس کر رہے ہو؟ یو کانٹ. اس نادیدہ اور نا آشکار کو دیکھنا ہے، سننا ہے تو ان آوازوں کو نہیں، اس خاموشی کو سنو کہ جس سے یہ آوازیں ابھرتی اور جس میں یہ آوازیں ڈوبتی ہیں. آوازوں سے زیادہ توجہ خاموشی کو دو. جب آپ باہری سکوت خاموشی کو زیادہ توجہ دیتے ہو تو اس سے باطنی سکون پیدا ہوتا ہے. باطنی سکون کا مطلب ہے کہ دماغ سٹل ہو جاتا ہے، ساکت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورٹل کھل گیا، ایک راستہ واہ ہو گیا. ہر آواز خاموشی سے پیدا ہوتی ہے، خاموشی میں ہی فنا ہو جاتی ہے. اور جتنی دیر تک وہ رہتی بھی ہے تو اس وقت بھی اس کے ارد گرد خاموشی کا حالہ رہتا ہے. خاموشی ہے جس کی وجہ سے آواز میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سنی جا سکے. ہر آواز جو آپ سنتے ہیں، ہر سر، ہر گیت، ہر لفظ جو آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے، وہ اپنی بنیاد میں لیکن نا آشکارا طور پر اس دنیا میں بطور خاموشی اپنا وجود رکھتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں خدا جیسی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے خاموشی. آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ اس خاموشی کو توجہ دینی ہے. حتیٰ کہ دوران گفتگو بھی موجود خاموشی کے وقفوں سے آگاہ رہنا ہے. جو ہی آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو سٹلنس، سکوت کی ڈائمنشن آپ میں گہری ہوتی جائے گی. یاد رکھیں کہ آپ خاموشی کو توجہ دے ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا باطن سٹل نہ ہو، ساکن نہ ہو. خاموشی باہر اور سکوت، سٹلنس باطن میں. اگر یہ آپ کی کیفیت ہے تو آپ نا آشکار تک رسائی پا چکے ہیں، ان مینیفیسٹڈ میں داخل ہو چکے ہیں. خلا، سپیس. جس طرح آواز خاموشی کے وجود کے بنا تخلیق نہیں پا سکتی، ٹھیک اسی طرح کوئی بھی وجود عدم کے بنا تخلیق نہیں پا سکتا. عدم خلا ہے جو مادے کے ہونے کو ممکن بناتا ہے. جیسے آپ اور وہ سامنے موجود درخت ہے، اس میں موجود خلا ہے جو اسے اس اور آپ کو آپ بنا رہا ہے. ہر مادی جسم ہو یا چیز، وہ نتھنگ سے وجود پذیر ہوا ہے، نتھنگ میں گھرا ہے اور آخری اسی نتھنگ کی طرف پلٹ جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ ہر فزیکل باڈی میں نتھنگ کی مقدار سم تھنگ سے کہیں زیادہ ہے. انسانی جسم ہی کو دیکھ لیں، کھربوں خلیوں سے مل کر یہ جسم بنا ہے، مگر ان خلیوں کے مابین فاصلہ ان خلیوں کی مقدار سے کہیں زیادہ ہے. یا اس فلکیاتی ڈھانچے کو دیکھیں، کتنی جگہ ہے جس میں آپ کو ستارے نظر آ رہے ہیں اور کتنی جگہ ہے جو خلا ہے، وہ خلا جن کے ہونے سے ستاروں کا ہونا ہے. آج ماہرین طب، فزسسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مادے کا ٹھوس پن سراب ہے، ایلیوژن ہے. حتیٰ کہ بظاہر ٹھوس اجسام بشمول آپ کا یہ بدن تقریباً ہی 100% خالی خلا ہے. ایٹموں کی جسامت ان کے درمیان موجود فاصلوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو بچ رہتا ہے وہ ٹھوس مادے سے زیادہ محض ایک وائبریشنل فریکوینسی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جیسے میوزک کا کوئی سر، کوئی نوٹ. میں آپ کو بتاؤں، بدھسٹس آج سے 2500 سال قبل یہ جانتے تھے کہ فارم از ایمپٹینس، ایمپٹینس از فارم. جیسا کہ بدھسٹس کی سب سے قدیم کتاب ہارٹ سوترا میں درج ہے، ہر شے کا جوہر ایمپٹینس ہے. ان مینیفیسٹڈ نہ صرف یہ کہ دنیا میں موجود ہے بطور خاموشی، بلکہ یہ بطور خلا تمام مادی کائنات کے باطن میں ہی نہیں، ظاہر میں بھی موجود ہے. بس یہ ہماری نظر میں نہیں آتا. ٹھیک ویسے
جیسے لفظوں اور فکروں کے درمیان موجود خاموشی ہماری پکڑ میں نہیں آتی۔ ہر شخص خلا میں موجود اشیاء کے تنکوں کو ہی دیکھ رہا ہے، مگر کون ہے جو خود خلا پر توجہ دے؟ آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایمپٹینس یا نتھنگ صرف نتھنگ نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ پر اسرار کوالٹی بھی ہے۔ وٹ از دس نتھنگ؟ آپ اس نوع کا سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اصل میں آپ کا دماغ اس نتھنگ کو سم تھنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس لمحے آپ نتھنگ کو سم تھنگ بناتے ہیں، اسی لمحے آپ اس نتھنگ کو مس کر دیتے ہیں۔ نتھنگ یا خلا ناآشکار دنیا کا ظاہر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حواس کی زد میں آنے والی ظاہری دنیا۔ اس حقیقت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ بھی پیراڈاکس ہے، مطلب اس میں بھی تضادات موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز آبجیکٹ آف نالج نہیں بن سکتی، کوئی ایسی چیز جو علم کی سرحد میں داخل ہو سکے۔ آپ نتھنگ پر پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے۔ یہ جو سائنسدان خلا پر تحقیق کر رہے ہیں، جب یہ خلا پر اپنی تحقیق کرتے ہیں تو یہ خلا جیسی نتھنگ کو سم تھنگ سمجھ کر ریسرچ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس تحقیق کا سارا جوہر، ایسنس مس ہو جاتا ہے۔ اور کوئی حیرت کی بات نہیں کہ خلا پر جو تازہ ترین تھیوری آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خلا مکمل خلا نہیں ہے، بلکہ کسی قسم کے مواد سے بھرا ہے۔ تھیوریز کی نیچر یہی ہوتی ہے کہ جب ایک بار تھیوری سامنے آ جائے تو اسے منطقی اور ٹھوس حقیقت ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بھی مل جاتی ہیں۔ کم از کم اس وقت تک تو ایسی تھیوریز سچ ہی رہتی ہیں جب تک کہ کوئی نئی تھیوری سامنے نہ آئے۔ یاد رکھیں، نتھنگ آپ کے لیے ان مینیفیسٹڈ میں داخلے کا راستہ بن سکتا ہے، اگر آپ اسے سمجھنے اور ذہن کی پکڑ میں لانے کی کوشش نہ کریں تو کیا ہم یہی کوشش نہیں کر رہے؟ ذہن کی پکڑ میں لانے اور سمجھنے کی کوشش ہی تو ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ میں صرف وہ پوائنٹر آپ کو دے رہا ہوں جن کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی میں ناآشکار کی ڈائمنشن کو لا سکتے ہیں۔ ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، کچھ سمجھنے کو ہے ہی نہیں۔ اسپیس، خلا وجود نہیں رکھتی۔ اسپیس ہیز نو ایگزسٹنس۔ موجود ہونے کا مطلب ہے سامنے ہونا۔ آپ خلا کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ سامنے ہی نہیں ہے۔ مگر یہ بتا دوں کہ اگرچہ خلا کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر جو بھی کچھ موجود ہے، جس کا بھی وجود ہے، اس کو موجود ہونے کے قابل یہی خلا بناتا ہے۔ اسی طرح خاموشی کا بھی کوئی وجود نہیں، نہ ہی ان مینیفیسٹڈ یا ناآشکار دنیا کا۔ اب سوچئے کیا ہوگا اس وقت جب آپ اس خلا میں موجود مادی اشیاء سے توجہ ہٹا کر خود اس خلا پر مرکوز کر دیں گے جس خلا کی وجہ سے مادی اشیاء کا وجود ہے۔ آپ اس وقت جس کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کا ایسنس، اس کا جوہر کیا ہے؟ یہ جو فرنیچر ہے، تصویریں یا کمرے کی باقی چیزیں، مگر یہ کمرہ تو نہیں ہے۔ اچھا، تو فرش، دیواریں، چھت جو کمرے کو کمرے کے طور پر متعین کر رہی ہیں، وہ کمرہ ہے؟ نہیں، وہ بھی کمرہ نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ کمرے کا ایسنس، اس کا جوہر کیا ہے؟ اسپیس۔ آف کورس اس میں موجود خالی جگہ، کیونکہ اسی گنجائش اور اس خلا کے بغیر اسے کمرہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ خلا، وہ گنجائش جو اس میں بیٹھنے، اس میں فرنیچر، تصویریں اور دیگر چیزوں کے موجود ہونے کو ممکن بنا رہا ہے۔ کیونکہ خلا اصل میں عدم ہے، نتھنگ ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ اہم وہ ہے جو نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد موجود خلا سے آگاہ ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو نہ، بس اسے محسوس کرو، نتھنگ کو توجہ دو۔ جب آپ یہ کرو گے تو کانشیسنس کا ایک شفٹ آپ کے اندر ہوگا۔
یہ شفٹ کیوں ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرنیچر، دیواریں اور باقی کمرے کی چیزیں اور اسی طرح تمہارے ذہن کی اشیاء جیسے سوچیں، جذبات اور حسی ادراکات، یہ مساوی ہیں خلا میں موجود چیزوں کے، اشیاء کے۔ اسی طرح خلا، اسپیس، گنجائش مساوی ہے اس کانشیسنس کے جو دماغ کو صلاحیت دیتا ہے کہ وہ مائنڈ کنٹینٹ کو تخلیق کرے۔ جیسے خلا موقع دیتا ہے چیزوں کو اپنا وجود قائم رکھنے کا۔ اس لیے جب آپ اپنی توجہ کو اشیاء سے، مطلب خلا میں موجود اشیاء سے پھیرو گے تو لامحالہ اس وقت مائنڈ آبجیکٹ، مطلب سوچوں اور جذبات سے بھی تمہاری توجہ ہٹے گی۔ مطلب اس کو مزید سادہ انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خلا یا کہہ لیں خاموشی کی آگہی کے وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس خلا یا خاموشی کے بارے میں سوچ بھی رہے ہو۔ جس لمحے آپ کو اپنے ارد گرد موجود خلا کی آگہی ملتی ہے، ٹھیک اسی لمحے میں آپ کو اپنے مائنڈ کے اس خلا کی بھی آگہی نصیب ہوتی ہے جسے نو مائنڈ کہا جاتا ہے۔ نو مائنڈ، لا ذہن کہ جو خالص شعور ہے، پیور کانشیسنس اور ان مینیفیسٹڈ۔ یہ ہے وہ عمل، وہ پروسیس جس پر دھیان دیں تو یہ پورٹل بن جاتا ہے نا آشکار دنیا تک رسائی کی گزرگاہ۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خاموشی اور خلا ایک ہی شے کے دو پہلو ہیں، دونوں ایک جیسے نتھنگ ہیں، اور یہ باطنی خلا اور اندرونی خاموشی کی وہ شکلیں ہیں جو باہری دنیا میں ہیں۔ وہ باطنی خلا اندر کی خاموشی کے جو سکوت ہے، سٹلنس ہے، سٹلنس کے جو تمام موجودات کی تخلیقی کوک ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت اس ڈائمنشن، ذات کے اس پہلو سے انکانشیس ہے، بے خبر ہے۔ ان میں یہ انر سپیس ہے نہ سکوت، اس لیے وہ غیر متوازن ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ دنیا کو جانتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، مگر وہ خدا کو نہیں جانتے۔ وہ خود کو صرف اور صرف اپنی مادی اور نفسیاتی فارم حیات سے باخبر ہیں، مگر جوہر سے بے خبر ہیں، ایسنس سے انکانشیس ہے۔ اور چونکہ ہر فارم، ہر حیات انتہائی ناپختہ ہے، فنا ہونے والی، مٹ جانے والی، اس لیے وہ ہم آدم خوف کے پنجے کا شکار رہتے ہیں۔ یہی خوف ہے جو ان میں اپنے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں غلط خیال، مس پرسیپشن، دھندلا پن تخلیق کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑی تباہی ہو جو ہماری پوری دنیا کو ختم کر دے، مٹا دے، تو ان مینیفیسٹڈ پر اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اس خیال کو ایک کورس ان میریکلز نامی کتاب میں بہت شاندار الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے: کوئی بھی چیز جو ریئل ہے، حقیقت ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز جو ان ریئل ہے، غیر حقیقت ہے، وہ مٹ کر رہتی ہے، بلکہ وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ احساس ہو جائے تو یہ وہ مقام ہے جہاں خدائی سکون ہے، ڈیوائن پیس۔ اگر آپ کا ناآشکار کے ساتھ شعوری کنیکشن ہے تو آپ ایک ایسے انسان ہیں جس میں مادی و باہری دنیا کے لیے محبت، ویلیو اور گہری تکریم ہوگی، اور آپ کائنات میں موجود زندگی کی ہر شکل کو ماورائے حیات ایک ہی واحد زندگی کی شکل سمجھ کر اس سے پیار کرو گے۔ تبھی آپ یہ بھی جان سکو گے کہ کائنات میں جو بھی کچھ فارم اور حیات کا قیدی ہے، اس کی تقدیر ہے فنا ہونا، اور یہ کہ چیزوں کا بننا اور مٹنا کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی کو عیسیٰ نے کہا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے دنیا پر قابو پا لیا، یا بدھا کے الفاظ میں آپ دنیا کی اس ندی کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ زمان و مکان کی حقیقی نوعیت۔ اچھا، اب اس بات پر غور کریں، اگر اس دنیا میں سوائے خاموشی کے کوئی آواز نہ ہوتی،
تو یہ خاموشی آپ کے لیے موجود ہی نہ ہوتی اور آپ یہ نہ جان پاتے کہ یہ دنیا ہے کیا۔ جب آواز پیدا ہوئی تو اسی وقت ہی خاموشی کا جنم ہوا۔ ٹھیک اسی طرح اگر صرف خلا ہوتا اور خلا میں موجود یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ درخت، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ فلاں فلاں، تو یہ خلا بھی آپ کے لیے کوئی وجود نہ رکھتا۔ خود کو ایک مقام شعور، پوائنٹ آف کانشیسنس کے طور پر تصور کر کے دیکھیں کہ جو اس خلائے بسیط میں ہے، جس میں نہ ستارے ہیں نہ کہکشائیں، بس صرف خلا ہے، تو اس حالت میں خلا کا جو لامتناہی وسیع ہونے کا آپ کا تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نہ سپیڈ ہوتی، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت، کیونکہ خلا اور فاصلے کے لیے کم سے کم بھی 2 پوائنٹس کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ خلا اسی وقت وجود میں آتا ہے جب 1 2 میں ڈھلتا ہے، یا لاؤ تسے کے لفظوں میں 2 10,000 چیزوں کا روپ دھارتا ہے۔ اسی وقت آپ کو یہ کائنات نامختتم وسعتوں کی حامل لگتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا اور خلا دونوں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی خلا کے بغیر، مگر اس کے باوجود خلا یا اسپیس نتھنگ ہے۔ کائنات کے وجود میں آنے سے قبل، کہہ لیں بگ بینگ سے پہلے، یہاں کوئی خلا نہیں تھا کہ جس کو یہ بگ بینگ بھرنے آیا تھا۔ یہاں کوئی اسپیس نہیں تھی کیونکہ یہاں کوئی چیز جو نہیں تھی، یہاں صرف ان مینیفیسٹڈ تھا، واحد، ایک۔ لاؤ تسو کے الفاظ میں جب یہ ایک 10,000 چیزوں میں بٹا تو سڈنلی خلا بھی تخلیق ہو گیا، جس کی وجہ سے باقیوں کو ہونے کا موقع ملا۔ کہاں سے آیا یہ سب؟ کیا خدا نے کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے اس خلا کو تخلیق کیا تھا؟ آف کورس ناٹ۔ خلا کوئی چیز نہیں، اس لیے یہ کبھی تخلیق نہیں ہوا۔ کسی سیاہ رات کو گھر سے باہر نکل کر کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں۔ لاکھوں ستارے ہیں جو خالی آنکھوں سے بغیر ٹیلیسکوپ کے نظر آئیں گے، مگر یہ سارے ستارے، یہ سارے سیارے حقیقت میں موجود سیاروں اور ستاروں کی تعداد کا ایک منحنی سا بھی ذرہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان ٹیلیسکوپ سے تقریباً 100 ارب سے بھی زیادہ کہکشائیں دیکھ چکا ہے، جبکہ ہر کہکشاں اس کائنات میں یوں موجود ہے جیسے کوئی تنہا دور دراز جزیرہ، یعنی ایک دوسرے سے کافی دور، اور ہر کہکشاں میں اربوں ہی کی تعداد میں ستارے ہیں۔ یہ تو ہے خلا کی وسعت کا ایک سرسری سا اندازہ، اور اس سے بھی حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ وسعت کا اندازہ بھی صرف معلوم دنیاؤں تک محدود ہے، جبکہ اس کی گہرائی اور اس کا سکوت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وہ گہرائی، وہ سکوت جس نے اس جادوئی کائنات کو ہونے کی اجازت دے رکھی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی کرشماتی اور وسیع تصور نہیں ہو سکتی جتنا یہ خلا ہے، مگر اس وسعت، اس عظمت کے باوجود یہ خلا ہے کیا؟ واسٹ ایمپٹینس۔ ہمارے ذہن اور حواس کے ذریعے سے جو خلا کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی اپنی نیچر میں ان مینیفیسٹڈ ہے، ایسا ناآشکار جو بظاہر ہے۔ یہ خدا کا جسم ہے، باڈی آف گاڈ، اور عظیم ترین معجزہ یہ ہے کہ یہ سکوت، یہ وسعت جو کائنات کے ہونے کی وجہ ہے، وہ نہ صرف باہر موجود ہے بلکہ خود آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی خلا کی جو وسعت کائناتوں تک پھیلی ہوئی ہے وہ آپ کے جسم میں بھی اتنی ہی مقدار میں موجود ہے۔ جب آپ کامل اکمل طور پر لمحے موجود میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت نو مائنڈ کے اس خلا سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ تمہارے اندر ہے، یہ اپنی گہرائی میں اتھا ہے۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ زمان و مکان الگ نہیں۔ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم کو اسپیس کی 4th ڈائمنشن قرار دے رہا ہے۔ وہ اسے اسپیس ٹائم کانٹینیوم کہتا ہے۔ یس، جسے آپ ظاہر کی دنیا میں بطور زمان و مکان
اسپیس ان ٹائم دیکھتے ہیں وہ اپنی حتمی حقیقت میں سراب ہے، ایلیوژن، مگر ان میں ایک مقام صداقت بھی ہے۔ یہ خدا کے دو لازمی اوصاف ہیں، انفینٹی نامختتم ہونا اور اٹرنیٹی یعنی ابدیت، جنہیں آپ خود سے باہر کوئی حقیقت سمجھتے ہیں یہ آپ کے اندر ہے۔ ٹائم اور سپیس، زمان و مکان دونوں کا ایک مساوی وجود آپ کے اندر ہے، اور یہی زمان و مکان کا حقیقی نمائندہ ہے۔ زمان و مکان کا ہی نہیں، آپ کی حقیقی نیچر کا بھی عکاس یہی ہے۔ سپیس ساکت ہے، ویسے ہی جیسے نو مائنڈ کی سطح پر آپ ساکت ہوتے ہیں، جبکہ زمان، ٹائم کا وہ مساوی جو آپ کے اندر موجود ہے وہ ہے پریزنس، حضوری، ابدی لمحے موجود کی آگہی۔ باہری کائنات کے زمان و مکان اور آپ کے اندر موجود زمان و مکان کے درمیان کوئی فرق، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جب زمان و مکان کو بطور ان مینیفیسٹڈ باطنی طور پر محسوس کیا جاتا ہے نو مائنڈ اور حضوری کی سطح پر، تو اس وقت بھی باہری زمان و مکان آپ کے لیے موجود رہتے ہیں، مگر اب وہ آپ کے لیے کم اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی اسی حالت میں موجود رہتی ہے، مگر اب آپ اس کے اسیر نہیں رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال دنیا کا الٹیمیٹ مقصد خود یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے ماورا ہو جانا ہے۔ جس طرح خلا میں موجود چیزوں کے بغیر آپ خلا سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح دنیا کا حقیقی احساس پانے کے لیے بھی ان مینیفیسٹڈ کا ہونا ضروری ہے۔ شاید آپ کو بدھسٹوں کا یہ قول سننے کا اتفاق ہوا ہو، اگر سراب نہ ہوتا تو انلائٹنمنٹ بھی نہ ہوتی۔ یہ دنیا ہی ہے، بلکہ اس سے بنیادی بات کہ یہ آپ ہی ہیں جس سے ان مینیفیسٹڈ خود کو جانتا ہے۔ آپ اس دنیا میں خدائی مقصد کے ساتھ ہو کہ اس کائنات کو انفولڈ کر سکو۔ آپ اندازہ کر لیں آپ کتنے اہم ہیں۔ شعوری موت، بے خواب نیند، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، کے علاوہ ایک اور بھی غیر ارادی پورٹل ہے۔ یہ پورٹل تھوڑی دیر کے لیے اس وقت کھلتا ہے جب انسان کی طبعی موت واقع ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی پوری زندگی روحانی احساس کو محسوس کرنے کا ہر موقع مس بھی کرتے آئے ہوں، تو ایک آخری پورٹل، ایک آخری گزرگاہ آپ کے لیے پھر بھی بچی ہوتی ہے، اور یہ راستہ، یہ گزرگاہ ٹھیک اس وقت کھلتا ہے جب آپ مرتے ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اس پورٹل کی ہلکی سی جھلکیاں بطور روشنی کے ہالے کے دیکھی اور پھر پلٹ آئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ موت کے منہ سے پلٹ آئے، جن لوگوں کو ایسے واقعات پیش آئے ان میں سے بہت سو نے بعد میں یہ بتایا کہ وہ حالت ایسی تھی جس میں سکون تھا، گہرا امن، سکوت۔ تبتن بک آف دی ڈیڈ موت پر شاید دنیا کی سب سے معروف کتاب ہے۔ اس میں اس مظہر کو کہتے ہیں بے رنگ روشنی کی ایمپٹینس کا شاندار نور، اور اسے تبت کے یوگی آپ کا حقیقی سیلف سمجھتے ہیں۔ یہ پورٹل، گزرگاہ یا کہہ لیں در، بہت تھوڑی دیر کے لیے واہ ہوتا ہے، اور اگر انسان کا پہلے کبھی ان مینیفیسٹڈ کی ڈائمنشن سے واسطہ نہ پڑا ہو تو قوی امکان یہ ہے کہ یہ موقع بھی انسان مس کر دے گا۔ موت کے وقت لوگوں کی اکثریت اتنی مزاحمت سے بھری ہوتی ہے، اتنی خوف زدہ ہوتی ہے، حسی ادراکات سے ان کی اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور مینیفیسٹڈ دنیا سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے یہ پورٹل کھلتا ہے تو وہ مارے خوف کے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ عموماً غیر ارادی اور آٹومیٹک ہوتا ہے، اور وہ انسان ایک بار پھر موت اور پیدائش کے اگلے راؤنڈ کی طرف نکل جاتا ہے۔ اگر انسان شعور کی سطح پر رہتے ہوئے مرے تو وہ شعوری بقا پا سکتا ہے،
اور پیدائش و موت کے تکلیف دہ عمل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورٹل سے گزر جانے کا مطلب بھی فنا نہیں ہے؟ دیگر گزرگاہوں پورٹلز کی طرح آپ کی حقیقی اور منور فطرت فنا نہیں ہوتی، مگر پرسنالٹی تشخص فنا ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں جو ایک چیز ریئل ہے وہ ٹرو نیچر ہے جو آپ کے ذریعے سے اپنا اظہار کر رہی تھی، وہ کبھی مٹتی ہے نہ فنا ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو حقیقی ہے، جس کی ویلیو ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ موت کی طرف بڑھنا اور خود موت یعنی مادی جسم کی تحلیل توڑ پھوڑ کا عمل روحانی احساس کی بیداری کا ایک بڑا موقع ہوتا ہے، مگر یہ موقع اکثر ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں جو موت سے نرا جاہل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ زندگی سے جاہل ہے اور ہر اس چیز سے غافل ہے جو انسانی زندگی میں حقیقتاً معانی رکھتی ہے۔ ہر پورٹل آف ڈیتھ ہے، ڈیتھ آف فالس سیلف۔ جب آپ اس سے گزر جاتے ہیں تو نفسیات اور ذہنی فارم سے اپنی شناخت اخذ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ تبھی یہ احساس ہوتا ہے آپ کو کہ موت محض سراب ہے، بالکل ویسا ہی سراب جو آپ نے مادی حیات فزیکل فارم کو اپنی وجہ شناخت، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بنا کر پال رکھا تھا۔ سرابوں کا خاتمہ، اسی کا نام ہے موت۔ موت تب تک ہی تکلیف دہ ہے جب تک آپ سرابوں سے چمٹے ہیں۔ یہ تھا ایک ہارٹولے کی مارکت الآراء کتاب دی پاور آف ناؤ کا پارٹ 5 اور کتاب کا 7واں باب۔ اگلی اقساط بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ترجیحاً آپ کو اطلاع دی جا سکے۔